الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور فرمانا ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں، اپنی طبیعت کو سمجھیں، اپنے معاملات کو سمجھیں، اور دن بھر اپنی پرفارمنس، اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ فرماتے کہ مومن کو اللہ کے معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک مثال دے دی انہیں، ویسے ایک برڈز آئی ویو لیتے ہیں۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ میری سلطنت کو کوئی تباہ کرنے والا پیدا ہونے لگا۔ اس نے خواب دیکھا، کس نے؟ فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے لگا ہے جو میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس نے اس خواب سے رہنمائی نہیں لی۔ خوابوں کی تعبیر بتانے والوں نے بتا دیا کہ بچہ پیدا ہوگا اور تیری سلطنت تباہ و برباد کر دے گا۔ اسے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب ہونا ایسا ہی ہے، مجھے توبہ کر لینی چاہیے، لیکن اس نے اس طرف دھیان نہیں کیا، بلکہ اس نے آرڈر لگا دیا کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا، اس کی گردن کاٹ دو، اس کو نیزے میں پرو دو۔ زندہ رہنے کا اسے حق نہیں ہے، نہ بچہ پیدا ہوگا اور نہ میری سلطنت تباہ و برباد ہوگی۔ یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب دوسری بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا سمجھنا غلط تھا کہ ٹھیک تھا؟ آصف، اس کا سمجھنا ٹھیک تھا کہ غلط تھا؟ غلط تھا۔ جتنے یہ فراڈی ہوتے ہیں نا، فراڈ کرنے والے، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں فرعون تھا بیوقوف تھا، پھنس گیا، ہم ایسے طریقے سے فراڈ کریں گے کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے۔ ہر فراڈیا اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں رہا ہوتا کہ میں فراڈ کر کس سے رہا ہوں۔ فراڈ بندوں سے نہیں ہوتا، فراڈ اللہ کریم سے ہوتا ہے۔ بندوں کے پیچھے کون؟ پکڑ کرنے والا اللہ کریم ہے۔ اسی طرح فرعون غلط گیا، جو غلط جاتا ہے فرعون کی سنت پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے، کیونکہ غلط ہے۔ اس نے خواب دیکھ لیا۔ معظم، کس نے خواب دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ہاں، ویری گڈ۔ ایک بچہ پیدا ہوگا اور سلطنت میری تباہ و برباد کر دے گا۔ خوابوں کی تعبیر سامنے آ گئی، لیکن اس نے الٹا لیا کہ بچے ہی مار ڈالو، نہ بچے پیدا ہوں گے اور نہ میری سلطنت تباہ ہوگی۔ پیدا کس نے کرنا تھا؟ اب پیدا ہو گیا۔ پیدا ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بچے ہیں، اور اللہ کریم جو ہے ان کی ماں کی طرف وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے، ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ بچے کو ذرا دریا میں چھوڑ۔ تابوت بنایا جاتا ہے لکڑی کا، اس میں اسے رکھا جاتا ہے، اور وہ جو دل تھا نا، دل، ماں کا دل، اس دل کو سہد دل رب نے بنایا، چھوڑ۔ اور پھر ساتھ میں قرآن یہ فرماتا ہے کہ یہ بچہ تیرے پاس واپس آ جائے گا، یہ بچہ تیرے پاس واپس آ جائے گا۔ اب وہ چھوڑا جاتا ہے، کہاں پر گیا؟ فرعون کے گھر۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر رہی تھی، دیکھا کہ ڈبہ آ رہا ہے، ڈبے کو نکالا، اندر سے بچہ۔ فرعون نے کہا مار دیتے ہیں، یہ وہی لگتا ہے مجھے۔ کہتا تن تے ہن خواب بھی یہی آندے، تن تے خواب بھی یہی آندے۔ یہ بڑا ہو کے ہمارا خدمت گار بنے گا، کیونکہ ان کے گھر اولاد نہیں تھی، فرعون کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ مان لیا۔ اب دائیوں کو بلایا گیا کہ دودھ پلاؤ، وہ دودھ ہی نہ پیے، کیونکہ اس نے ماں کا دودھ چکھا ہوا تھا۔
اب جو بہن تھی نا وہ دریا کے کنارے 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 ڈبے کو دیکھتے دیکھتے کہتی اگ گیا ادھر پاس چلا گیا, ماں ادھر چلا گیا, لیکن ایک کام اور ہو گیا, وہ یہ کہ بھائی نے دودھ کسی کا نہیں پیا, تو چل. اب ماں گئی, جیسے ہی سینے سے لگایا بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا, کیونکہ بچہ ہی اسی کا تھا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک پہلو, چھوٹا سا پہلو بتایا. آپ ساروں کو بھی اللہ ایسے چلا رہا ہے اگر آپ سمجھیں تو. آپ سمجھتے نہیں نا, تھوڑا یہ ڈکا لگ رہا ہے ادھر نکل جانے ہیں, کیونکہ رب نے ڈکا لایا ہوتا ہے نا, ہوں ادھر نکلو, پھر ادھر گھومتے پے ہیں نا, زندگی ادھر دوراہے ہیں تو گھومتے پے ہیں. افتخار پہلے ادھر رہتا تو پھر ادھر چلا گیا, ٹھیک ہے نا, ادھر ہور جگہ ملے گا, ہور جگہ چلا جائے گا, جہاں سرمایہ نظر آئے گا ادھرلے پاسے چلا جائے گا, جیسے کہانی بنے گی ادھرلے پاسے چلا جائے گا. چلانے والا اللہ کریم ہے آپ کو بھی, ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چلا رہا تھا. آپ کہیں گے وہ نبی ہے, بابا وہ فرعون تھا, اس کو پھنسانے والا کون تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بچانے والا کون تھا؟ دونوں کے پیچھے اللہ ہی ہے, ان کے پیچھے بھی اللہ, ان کے پیچھے بھی اللہ. اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ بچہ ان کے گھر چلا گیا, ایک دفعہ اس نے داڑھی پکڑ لی, موسیٰ کلیم علیہ السلام داڑھی پکڑ لی فرعون کی. انہوں نے کہا دیکھا نا یہ وہی لگتا ہے مجھے. انہوں نے کہا دیکھو لال و جواہرات میں اور آگ سے کولا لال کو فرق بچہ کر سکتا ہے؟ بچے کو نہیں پتا ہوتا. کہتا چلو پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. ایک پاسے آگ دہکائی گئی, ایک پاسے وہ لال رکھے گئے, اور بچہ وہ لال و جواہرات کی طرف چلا. راستے میں جبرائیل علیہ السلام نے رخ بدلا, ادھر نہیں جانا, ادھر جانا ہے. انہیں جا کے کولا پکڑا, منہ میں ڈال لیا, زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. کرنے والا کون؟ آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ یہ کہیں گے میرے ساتھ تو نہیں ہو رہا. بیٹے آپ کو چلانے والا کون ہے؟ آپ کو پیشانی کے بالوں سے اللہ نہیں پکڑ رکھا ہے. سمجھ ہم سارے رہے ہیں, ہم عقل مند ہیں, ہم اپنی عقل سے چل رہے ہیں. تو کہتے ہیں جب آزادی ذرا بے لگام ہونا شروع ہوتی ہے نا, تھوڑی سی اللہ آزادی بند کر چھڑتا ہے. جب بندہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہے نا, او میرے تو گل ہی کوئی نہیں, او گل مسئلہ ہی کوئی نہیں, اللہ کہ تھوڑی چل پھر, اور پھر اتنے پھنسیا رہتا ہے, ڈکا لگ جاتا ہے. اب انہی کے گھر میں پل رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام انہی کے گھر میں پل رہے ہیں. بازار میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک کپتی وہ لڑ رہا ہے. جب لڑ رہا ہے نا تو آپ نے کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ساتھ دیتے ہوئے کپتی کو مکہ مارا, بندے ہی مر گیا. اب دونوں تھے راستہ, بندہ کس نے مارا؟ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قتل کر دیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قتل کر دیا, بندہ مار دیا, فرعونی ایک مار دیا. دوسرا دن ہوا, وہی بندہ ایک اور سے لڑ رہا تھا. جب وہ لڑ رہا تھا نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا, ہم نے کہا تو لڑتا ہی رہنا ہے, اج پھر لڑ رہے ہیں. کہتا تو بھی تو کل بندہ ماریا سی نا. اب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ یہ انہوں نے مارا ہے. ایک بندے نے جا کے بتایا, وہ بھائی تمہیں پتہ کل بندہ کنے مارے سڑا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام و تحیت و ثنا کو پتہ چل گیا کہ بھئی تیری واری آ گئی, اگلوں نے نا کھرا لانپ لیتا ہے تیرا, تے بھج آؤ دیکھا نا تو بھاگے اور مدین شہر میں آ گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. اب دیکھیں علاقہ نیا ہے, کھڑے ہیں, دیکھا کہ کنویں میں بندے پانی بھر رہے ہیں, اور ایک عورت جو ہے نا پاس کھڑی ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا تو پانی نہیں بھری؟ کہتے مرد ختم کرن گے تو بھرانگی نا, کیونکہ میرا بھرا کوئی نہیں ہے نا, اسی دو بھن ہی ہیں, میرا بھائی کوئی نہیں ہے. آپ آگے بڑھے, آپ نے پانی بھریا فٹافٹ. انہوں نے کہا چلو, اب ان کے ساتھ چلے, وہ آگے چل رہی تھی. آپ نے میں آگے نہ چل, میری نظر تجھ پہ پڑتی ہے, تو پیچھے چل, مجھے راستہ بتاتی جا. ایک چیز سے ہزاروں چیزیں سیکھنی ہیں, کہ انہوں نے پیچھے کیوں کیا؟ ایک چیز سے ہزاروں چیزیں سیکھنی ہیں. اب چل دیے,
آگے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. شعیب علیہ السلام کو اس عورت نے, بچی نے, بیٹی نے ریکمینڈ کیا, بندہ بڑا ایماندار ہے, بہت اچھا ہے, اس نے پانی بھر کے دیا. اور میں کہ اگر تو 8 سال ہماری خدمت کرے تو میں ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا, 10 سال کرے تو مہربانی تیری. یہ نہیں بتایا کون سی بیٹی کا, کہا ایک بیٹی کا نکاح کر دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے 10 سال پورے کی. پھر حضرت صفورہ, کیا نام تھا ان کا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی, نام نہیں معلوم کسی کو, وہ پڑھے لکھے ہو, حضرت صفورہ ہی تھا میرے خیال سے, مجھے بھول نہ رہا ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا, وہ پڑھا لکھا آ گیا, وہ پڑھے لکھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام تھا, الحمدللہ الحمدللہ, یا اللہ, محک اللہ ہی پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ کوئی بات غلط نہیں نہ کرنی چاہیے. اچھا جی, صفورہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو آپ نے ان سے نکاح کر دیا. اب آپ لے کر نہ نکلے ہیں وہاں سے, آگے پہنچے تو سردی بڑی شدید تھی. رکے اور فرمانے لگے وہ دور انگارہ نظر آ رہا ہے, میں ذرا انگارہ تو پکڑ کے لاؤں تاکہ ہم تاپیں گے, ذرا تھوڑا گرم تو ہوئیں گے. بیوی کو چھوڑ انگارہ پکڑنے نکلیں. وہ درخت میں سے روشنی تھی, نور تھا, تجلی پڑ رہی تھی. اب اس درخت میں سے آواز ہے جوتی اتار دے, اور یہ وادی پاک وادی ہے, اور میں تیرا رب ہوں. اب وہ تجلی درخت بول رہا ہے میں تیرا رب ہوں. انہوں نے کہا اگر کسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جس کو استعمال کرے وہ رب نہیں ہوتا, درخت رب نہیں تھا, اسے استعمال کیا جا رہا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تیرا رب ہوں. کہا ٹھیک ہے, اچھا ہم تجھے ذرا دیکھاں, اس جو آپ نے یہ سوٹا پکڑا ہوا ہے, ڈنڈا پکڑا ہوا ہے, عصا مبارک پکڑا ہوا ہے, اس سے کیا ہم کہہ لیتے ہو؟ میں نے کہا جناب اس سے بکریاں چارتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں, نیندر آئے تھے ارتھے رکھ کے سو بھی جانا. اچھا اسے چھوڑ ذرا. جیسے ہی چھوڑا وہ استحا بن گیا, بھاگے, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. پھر وہ آدھی دراسا دیا, ٹھہر جا واپس آ, پکڑ اسے, دوبارہ عصا مبارک بن گیا. کہتے ہاتھ دیکھ, ایسے دیکھا, کہا اب ایسے کر, ایسے دیکھا, ید بیضا چمکتا ہوا ہاتھ ہو گیا. کہتے اب تو جانا یہ نشانیاں لے کر نا تو چل حضرت فرعون کے پاس اور ان کو تبلیغ کر, ہمارا بندہ شاید سمجھ جائے. اب انہوں نے 5 اگے اللہ دے اگے نہ ہو ریکویسٹاں رکھ دیا, یا اللہ میری تو زبان ہی لکنت ہے, ٹھیک ہے نا, تے اینا کام وڈا ہے ذرا, اندر میرا بھرا نو بھی جڑا نا وہ بھی نبوت دے, انہوں میرے نال کر دے. وہ ساریاں اللہ نے ریکویسٹاں مان لیتی. انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت ملی, یہ کام ہوا, اور وہ دونوں پہنچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کس کے پاس, فرعون کے پاس. یہ میں نے چھوٹا سا آپ کو ایک ہنٹ دیا, برڈز آئی ویو دیا. آپ کو کیا لگتا ہے آپ اکیلے چل رہے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے, آپ کو چلانے والا کوئی نہیں ہے؟ بیٹے آپ کو ہر لمحے راہ دکھانے والا خود اللہ کریم. صرف موسیٰ علیہ السلام کے قصے نہیں سننے, آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, آپ کو چلانے والا خود اللہ کریم ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں نہ آتی. اب میں یہ سوچتا ہوں اس کا کیا بنے گا, یار اس کا کیا بنے گا, یہ بچہ کرے گا کیا, اللہ چاہے گا یہ مجھ سے زیادہ قابل نکل آئے گا. یہ کون سا پتہ لگتا ہے کون کیسا نکل آئے گا؟ کہیں کچھ نہیں لکھا بیٹے. کہتے ہیں ہر ماں اپنے بچے کو ایسے پالتی ہے جیسے اپنے کوکھ میں پیغمبر پال رہی ہے. وہ اتنا ہی پیار کر رہی ہوتی کیونکہ اسے سمجھ ہوتی ہے میرا بیٹا, اس سے کام لینا. یہ جتنے بھی ہیں نا ہمارے, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, ہم نے صرف بات کرنی ہے. بات میں تاثیر کس نے پیدا کرنی ہے؟ اللہ نے. دل کو روک کس نے لگانا ہے؟ اللہ نے. راستہ کس نے دکھانا ہے؟ اللہ نے. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرنا ہے, پیچھے نہیں پھرنا, پاگل نہیں ہونا. ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی, وہ آپ سے کیا چاہتا ہے. آپ نے بھی دعا کرنی یا اللہ مجھ سے اچھا کام لے,
دیکھو بنیادی طور پہ سارا معاملہ روٹی کا ہے، رزق کے معاملے میں سارے پریشان رہتے ہیں، سارا معاملہ روٹی کا ہے. اب روٹی کو درمیان سے نکالیں آپ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ روٹی کی وجہ سے ہم سارے پریشان ہیں. اور اس روٹی کی وجہ سے پہلے تو ہم ہوتے ہیں نا غیر شادی شدہ، کیا ساری شادی نہیں ہوئی تو پھر روندے رہتے ہیں شادی ہو جائے گی ذرا پیسے کما لیے، پھر جب شادی ہو جاتی پھر بچیاں واسطے روندے رہتے ہیں. رونا ہم نے اس حال میں بھی ہے، رونا اس حال میں بھی، دونوں حالتوں میں ہم روتے رہتے ہیں. اور اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کیا دینا، اسے معلوم ہے. آپ کو قانون اور رسول پر چلیں بس، اور اچھے قانون اور رسول پر چلیں، چاہے آپ کی اولاد چلے نہ چلے، دوست چلے نہ چلے، آپ نے چلنا. کیونکہ آپ کسی کے باپ نہیں، کسی کی ماں نہیں، کسی کی بیٹی نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، آپ اللہ کے بندے. پہلا رشتہ اللہ کے ساتھ. آپ نہیں چلیں گے تو آپ یہ کہیں باقی سارے چلیں، کتنے بیوقوف ہیں. چلنا کس نے ہے؟ تم نے، میں نے نہیں، تم نے چلنا ہے. اب بندہ کہے مینو باہر کاٹ دو، بابا تمہیں کیسے باہر نکالے؟ تم نے تو چلنا ہے. تم ہی سے چلنی عدم کی منزل کہ جس میں کٹکا قدم قدم ہے. تسنیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے. تو سون لگا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. چل تو صحیح، پھر دیکھ ہوتا کیا ہے. میری اپنی طبیعت ہے نا، میرے ابو کسی وجہ سے کیا کہتے ہیں نا سسپینڈ ہو گئے، گھر کا خرچہ کم ہو گیا. جب گھر کا خرچہ کم ہو گیا نا، میرے گھر میں جو کچھ پڑا تھا نا، کوئی چھوٹے موٹے رسالے کوئی چیزیں میں باہر لاتی ہیں دکان چھوٹی جی. میں کہا کچھ نہ کچھ تو کمائی کرنی چاہیے، ویلے رہنے سے بہتر ہے کچھ کرو، چاہے ہماری اوقات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور ریڑھی لا لا، پھلے لا لا، کچھ تو لا. کیا اوقات ہے تیری؟ لگا، کوئی حیثیت نہیں ہے. میرا دل کرے نا میں اپنی اصلاح کے لیے امر روڈ پہ پھلے لگا لوں، آگے لوگ کی گلا کریں میں نے. اپنی اصلاح کے لیے، اندر کی میم مارنے کے لیے بہت ضروری ہے. جو بندہ یہ چیزیں سٹے نہیں بیچ سکتا، پھلے نہیں لا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ کرے گا کیا؟ محنت مزدوری کرنی ہے، کر. چاہے وہ تو بوٹ پالش کر، کوئی چیز کر ضرور، ویلا نہ رہ. باتیں، لوگوں کی باتیں سن. تینوں بھی تو تھپڑ پہنے چاہیے نا، تیرے پتہ لگنا چاہیے دنیا ہے کس پاسے چل دی پئی. ہم لوگ اس چیز سے کیا کہتے ہیں نا بھاگتے ہیں، نہیں میں کام کراں گا، میں نہیں کام کرنا. بھائی کیوں نہیں کرنا؟ کر. ویلے رہنے سے تو بہتر ہے کچھ کام کر. ہماری بیوقوفی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جب بڑے کسی کو بھاگ لگانے ہوتے ہیں نا، وہ نیچے سے اوپر والے کو نیچے سے اٹھا کے اوپر کر دیتا، بس بھاگ لگ جاتے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کس طرح کیسے کیا کام ہونا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم. اب سب کے پیچھے اللہ کریم ہے. فرض کریں میرے پیر مرشد رحمۃ اللہ نے فرمایا محمد رضوان دین کا کام کرنا ہے. مجھے قطر کوئی سمجھ نہیں تھی کرنا کیسے ہوتا ہے. میں نے مسجدوں میں جمعہ پڑھانا شروع کر دیے، درس قرآن دینا شروع کر دیا، درس مشکات دینا شروع کر دیا. یہاں پر جب ہم ادھر آگے 2003 میں مرکز بنا لیا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں نے مرکز بھی بنانا ہے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جگہ سن دے دیو جیسے ایسے اپنا معافی ضمیر بیان کر سکیں. مل گئی. میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی دین کا کام کرے گا نا، اور جتنا کام اللہ نے آپ سے لینا وہ آپ کے کام آ جائے گا. آپ قدم اٹھائیں، رب آپ کے ساتھ ہے. اب یہ کہ پہلے میں سارا کچھ تیار کر لاں تو پھر میں انٹر ہوں گا، ایسا نہیں ہونا. پہلے تیار نہیں، پہلے چلو، تیاری خود بخود ملتی چلی جائے گی. یہ میرا تجربہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و تحیات و ثنا اپنی جگہ پر رہے، آپ اپنی جگہ پر ہیں. میں نے آگے بتایا تھا آپ لوگوں کو اپنی قدر کا علم نہیں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں نا تیرے سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں درخت لگتا ہے اور تو کہتا ہے میری اوقات ہی نہیں. اگر اوقات نہیں تو سبحان اللہ ہی کہی جا. دیکھو تا کیا ہے، اپنے آپ کو استعمال کر اچھے کاموں میں، اپنے آپ کو برے کاموں میں استعمال نہ کر. کیونکہ محنت مزدوری ہے نا تو بندہ کرتا ہے. میں نے اس سے پوچھا میں کتنی دیہڑی ہے؟ کہتا 1600. ایسے ہی ہے نا 1600. میں نے فٹافٹ ضرب دی تو 48,000 بنا. 48,000 میں 2-3 آگے بھی ہو جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے سوچا، میں کہ دیکھو یار 48,000 میں بندہ گزارا کر رہا ہے اور کس قدر. میں نے جب اس کو کہا، میں کہا یار گوشت تم نے لے کے جانا ہے اور گھر فریج ہے گی؟ کہنا نہیں.
اچھا میں نے کہا تیرے گھر میں فریج بھی نہیں؟ کہتا نہیں. سبحان اللہ, ہم لوگ کتنی نعمتوں کے مالک ہیں, اور وہ اس کو ہم یہ کہیں گے اس کے پاس نعمت نہیں ہے. اس کی غریبی پر اس نے ہم سے پہلے جنت میں چلے جانا, کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ غریب امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. ہم یہاں پر ہوتے رہتے ہیں, شکر سارے کو بڑی نعمت ہے, اور شکر کرتا ہوگا میرے کو نعمت نہیں ہے میں جنت سے پہلے جاؤں گا. عقل مند آدمی مختلف انداز سے سوچتا ہے, ایک انداز سے نہیں سوچتا, مختلف انداز سے سوچتا ہے. اور جب کہا جاتا ہے نا کہ جس بندے کی دعا قبول نہیں ہوئی ہوگی اور جب اسے کل قیامت والے دن اجر ملے گا نا, وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, اتنا اجر ملتا ہے. اس لیے یہاں کی کوئی کمی کوئی میٹر نہیں رکھتی. آپ کو معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو درجہ کون سا دینا ہے. تو کہتے ہیں مومن کو اللہ کے معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا میری کون سی خصلت دوستی کا سبب ہے وہ بتا دیجئے تاکہ میں اس میں اضافہ کروں. حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جو بچے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر ماں مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چپٹتا ہے, کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا. تیرا بھی مزاج یہی ہے کہ ہماری جانب سے خیر ہو یا بظاہر شر تو میری ہی طرف متوجہ ہوتا ہے, جاتا ادھر ادھر نہیں ہے. فرض کریں بندہ خوشی میں بھی شکرانے کے نفل, پریشانی میں بھی شکرانے کے نفل, کہ یا اللہ تیری مرضی, الحمدللہ مجھے اس حال میں تو نے رکھا ہوا, الحمدللہ. تو بات سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ بچہ کون ہے جو اٹھ کے گیا؟ یہ بچہ اٹھ کے گیا کون ہے؟ کبھی کبھی محلے میں سے آتا, پہلے کوئی نام کا نہیں پتا ہے, عارف صاحب کے گھر کے ساتھ ہے, نام نہیں پتا. ٹھیک ہے, میں نے آگے کہا نا یہ سارا کام رضوان دا ہے کہ کڑا آ رہا کڑا جا رہا تھا پتہ رکھنا. باقی سارے سوتر نے انہوں نے ککھ نہیں پتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, وہ کیا کہ بندہ کون ہے پتہ ہی ککھ نہیں. الحمدللہ کنے شدائی ہو تسی. وہ میرے پورے مرشد واقعہ مجھے یاد آ گیا نا, ہم حضور قبلہ عالم کو ڈھونڈتے جب سانگڑ پہنچے نا, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بندے سے پوچھا, وہ کہتے وہ ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. ہم گھومتے گھومتے وہاں پر پہنچے, کہتے ابھی حضور جو ہے نا وہ 4 چک گئے ہیں. تھوڑی دیر بعد گزری تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ تشریف لائے, اور میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں آپ اتنی دیر ہو گئی ہمیں ڈھونڈتے ہوئے, اب ہمارے ساتھ رہیں گے کہ آپ نے جانا ہے؟ ہم نے کہا نہیں سائیں آپ کے ساتھ رہیں گے. بھلے بیٹھیں. کہتے ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آتی کہ بندے کا پوچھ ہی لیں کہ کہاں سے آیا ہے, کیا نام ہے. ہم اتنے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں کون آیا تھا ہم سے ملنے کے لیے, کون آیا تھا ہم سے ملنے کے لیے. یقین من جس سے مطلب ہوگا اس کا سارا بایو ڈاٹا رکھیں گے. جو دین کے لیے آ رہا ہے جا رہا ہے اٹھ کے, تو وہ اس کا بھی تو معلوم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اتنا انٹرسٹیڈ نہیں ہے. کل بھی محفل میں اٹھ کے چلا گیا, آج بھی محفل میں اٹھ کے, وہ اتنا انٹرسٹیڈ نہیں ہے. یہ میں سمجھ رہا تھا, اس لیے میں نے پوچھا کون ہے یہ جو وہ کہتے ہیں انٹرسٹ نہ رکھتا ہو بیٹھنا نہیں چاہیے, ہمیں تنگ کرتا ہے نا, بات سمجھے نا, اسے بٹھانا نہیں چاہیے. انہوں نے کہا یار مات پڑے گھر چاہے کہ تیرا ہی کام ہے تو اٹھ کے بعد چ جانا ہے, جا کر جا, ہمیں کوئی بندوں کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میری کون سی خصلت؟ کہا ماں کی طرح. وہ مارتی ہے بچہ پھر ماں کی طرف مارتی ہے, پھر اتنے ماں مارے تو دادے کو چلے جاتے ہیں, دادا مارے تو پیو کو چلے جاتے ہیں, اتنے تو الٹا صاحب ہے. لیکن وہ واپس ماں کی طرف. اور جو ہماری جانب سے خیر ہو یا بظاہر شر تو میری ہی طرف متوجہ ہوتا ہے, کسی دوسری جانب توجہ نہیں کرتا ہے. میرے سوا تیرے لیے ناقابل التفات ہے, ہاں بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا, تو بغیر شک کے میری طرف متوجہ ہو کر عبادت کرتا ہے. ویری گڈ. کہ کوئی بھی کام ہو ہمیشہ اللہ ہی یاد رہے کہ یار اللہ کی مرضی, اللہ کی مرضی. کام کرنے کے بعد یہ نہیں سوچنا یار نہ کرتا تو تھا, ہو گیا بات ختم. پر دل پہ نہیں لگانے کہ یار یہ کیوں نہیں ہوا, یہ کیوں نہیں ہوا, ہو گیا بات ختم, آگے چلتے ہیں. کیونکہ چند لمحوں کی زندگی ہے, چند گھنٹوں کی زندگی جس میں پتہ نہیں لگا ہوا کیا ہے, اور ہم نکل کے آگے چلے گئے. کتنے سال ہو گئے میرے پیر مرشد کو؟ 1999 میں وصال کیا تھا,
اب کتنے ہونے لگے ہیں؟ 27 سال. پتہ لگا کچھ 27 سال کا؟ ہمیں نہیں پتہ چلا, اگلا بھی نہیں پتہ چلنا, میرے جانے تک نہیں پتہ چلنا. ورنہ کہنا ہوا گیا تھا بس چلا گیا تھا. ہر کوئی اپنے اپنے ہول میں بھاگے جائے گا, بھاگے جائے گا, بھاگے جائے گا. اور ہمارا انٹرسٹ کیا ہوگا کہ ہم آپ لوگوں کو کامل بنا کر جائیں. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو اللہ نے دیا اس پر کہیں الحمدللہ, نو پرابلم. جو اللہ نے دیا اس پر شکر. کوئی ناراضگی اللہ سے نہیں ہے, کسی قسم کی ناراضگی اللہ سے نہیں ہے. ناراضگی بنتی نہیں نا اللہ سے. زندگی اسی کا نام ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرے, اور جو نہیں دیا اس پر بھی شکر ادا کرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں کیا کرتا ہوں, مجھے جو ماں باپ دیے الحمدللہ, بہن بھائی دیے الحمدللہ, دوست یار دیے الحمدللہ, مرشد دیے الحمدللہ, سب پر اللہ کا شکر, کیونکہ جو اس نے دیا بہت اچھا دیا. میں اپنے طور پر یہ کہوں میں چل سکتا ہوں, میں بالکل نہیں چل سکتا. چلانے والی ذات صرف اللہ کی. تو جب کہتا ہے ایاک نعبد تو روتے ہوئے کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حق کہتے ہو جب کہتے ہو کہ ایاک نستعین, ہم تیرے ہی در سے مدد چاہتے ہیں. اور تمہاری یہ عبادت ریاکاری نہیں ہے, تمہاری یہ عبادت ریاکاری نہیں. جیسے ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے, ہم نے کبھی یہ دیکھنے کے لیے اتنے عمرے کتنے ہیں, ہم اس کے لیے نہیں جاتے. ہم اس لیے نہیں جاتے کہ ہمارا نام ہو جائے گا, بھائی سیٹھ صاحب بڑی دفعہ گئے ہیں جی, پیر صاحب بڑی دفعہ گئے ہیں. اور کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. ہم نے حج کیا, ہمیں آج تک کسی نے حج نہیں کیا. کہا کیوں؟ ہمیں شوق نہیں نا ہے. ہمیں شوق ہوتا تو ہمیں کہتے ہیں نا, ہمیں شوق ہی نہیں, اس لیے کسی نے کہا نہیں. کیونکہ میں یار یہ کہنے کی بات ہے, تیرے لیے کیا. ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے سب کا حج قبول کرے, اس لیے نہیں کہ ہمارا حج, ہماری وجہ سے سب کا حج قبول کرے. ہم تو اس لیے تھے کہ دعا کریں گے یا اللہ ہمیں دیکھنے والا, سننے والا, چاہنے والا جنت میں جائے. اس لیے تھا, کیونکہ بڑے سے بڑی بات مانگنی چاہیے. اگر ہم کہتے ہیں پیاس رکھتے ہیں نا, اس کا ایک قطرہ ہی ہمیں کافی. اگر ہم ایک ذرہ ہے نا, اس سے صرف وہ ذرہ روشن ہونا چاہیے, اس کے نور سے روشن ہونا چاہیے. لفاظ نہیں چاہیے, لفاظی نہیں چاہیے, تاثیر چاہیے. اس لیے اثر ہونا چاہیے. ایک ہوتا ہے بات کا بتنگڑ بنانا, ہم بات کا بتنگڑ نہیں بناتے, ہم بات کا حل نکالتے ہیں. بتنگڑ نہیں بناتے ہیں فام, ہاں یار حل کڈو, حل کی حل نکل آئے گا. ایسی کون سی بات؟ جس چیز کا آپ حل نکالنا چاہیں حل نکل آئے گا. آخری بات وہ یاد آ گیا نا, ہمارے پیر مرشد نے واقعہ سنا ہے. آپ فرمانے لگے کہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا جب وصال ہونے لگا نا, تو آپ نے فرمایا فلاں امیر آدمی میرا جنازہ پڑھائے گا. نام لے کر کہہ دیا. یہ واقعہ انہوں نے سنایا, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ان کا وصال ہوا, اس بندے کو بلایا گیا کہ بھئی آپ کو کہا گیا تھا کہ آپ نے جنازہ پڑھانا ہے. کہا اچھا. انہوں نے کہا یار مینوں پتہ نہیں, انہوں نے رجسٹرڈ کڈو, انہوں نے مدرسے سے رجسٹرڈ کڈو, انہوں نے کوئی لینا دینا تھا نہیں. تو جب نکالا تو پتہ چلا لاکھوں کے مقروض ہیں. انہوں نے کہا ہاں بھائی دوستو, یہ تو لکھاں دے مقروض نے, ہے کوئی بولے ہی نہیں. جب کوئی نہیں بولا, انہوں نے کہا میں ان کا سارا قرضہ ادا کروں گا اور پھر جنازہ پڑھاؤں. پہلے سارے آؤ اپنا قرضہ لو. جب سب نے قرضہ لیا, اس نے ادا کیا, پھر اس نے جنازہ پڑھایا. میرے پیر مرشد نے فرمایا کہ ان کی نظر کتنی دور تک تھی کہ میں نے کس کو استعمال کرنا ہے اور کہاں سے یہ کام ہوگا. اس نے کہا وہ میرا جنازہ پڑھائے گا. ادھرلے پاسے کوئی ایسی گل نہیں. تو میں نے زیب کو کہا نا, ادھرلے پاسے کوئی قرضہ نہیں گا انشاءاللہ تعالی. صرف تو میری دعا کرنی, میں ویسے بخشیا جانا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے کہ زندگی میں جو ان کی نظر تھی وہ یہ تھی کہ مقروض نہیں جانا چاہتا میں, اس لیے حل نکال دیا پکڑ. ہماری زندگی میں روشنی اللہ کی وجہ سے, اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں ہمارا جو جتنا بھی کام ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے جو جس طرح ہم سمجھاتے ہیں نا. یہ بڑا مشکل کام ہے بیٹے.
ہر ایک آپریشن کر کے اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنی, کسی کے دماغ پر ٹھا کر کے تھوڑا مارنا, پھر اس کو مرہم لگا کے بات سمجھانا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, یہ مشکل کام ہے, لیکن اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ آسان ترین رستہ کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے بٹی سے گزرنا پڑتا ہے, کندن بننے کے لیے, کندن بننے کے لیے بٹی سے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کوئی نہیں چلتا, جنت کے 8 دروازے جس کے لیے کھولے جانے وہ چلتا ہے, کیونکہ اسی نے چلنا ہوتا ہے نا آخری دم تک. اور جن کو پاس سلایا ہوا ہے ایسے نہیں سلایا ہوا, ایک ہی مٹی سے تھے, ایک ہی مٹی سے تھا نا, تو اسی لیے پاس وہ پہنچی وہیں پر خاک جہاں کا امیر تھا. جہاں بندہ مرتا ہے قبر میں جاتا ہے نا, اسی مٹی سے بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہیں پر پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس مٹی سے بنے ہوئے ہیں وہ مٹی خانہ کعبہ کی مٹی سے زیادہ پیاری ہے. جیسے جس مٹی پر آپ آرام فرما رہے ہیں نا وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے, اور جو وہاں پر جانے لگے ہیں وہ بھی تو افضل ہی ٹھہرے نا, کہ وہاں جانے لگے ہیں ان کے پاس سے ذرا گزر کر. یہ وہ شعر تو نہیں نا ہم نے پڑھا, تیرے پاس سے گزر کر تو نے حال بھی نہ پوچھا. ہمارا حال تو وہ پوچھنے والے ہیں, ہمارا حال تو پوچھنے والے ہیں نا, اس لیے ہم جانے والے ہیں. جانے والا راستے بھی مر جائے انشاءاللہ تعالی تب بھی ٹھیک ہے, منزل کی طرف دعا تو ہے نا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2006 میں ہم واپس آ رہے تھے تو جہاز ڈگ 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 کرنا شروع ہو گیا. تو یہ شاہد بھائی جو موبائل والے ہیں ان کا والد صاحب تھے ساتھ, رضوان ایک ہی ہو رہا ہے. میں کہ جو سوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. میں کہ چنگے گالے یہاں سے سیدھا جنت میں. وہ تینوں ڈر نہیں لگتا؟ میں ڈر کا تھا, ہالے وہ کچھ نہیں. ایک وہ لطیفہ نہیں مشہور, کہتا تیرے پیچھے شیر لگا ہے تو کی کریں گا؟ کہتا میں ہی کرنا تو شیر نے, تو جدو کچھ ہون لگتا ہے تو کرنا سی ہے, کرنا تو اللہ نے. ایسا پھر اینج کرنا, ڈرنا کوئی نہیں کہ ڈر جاؤ, حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں کہ یار اب ہماری باری آنے لگی ہے. الحمدللہ مزہ اسی وقت آتا ہے جب اس طرح کا نا ہو رہا ہو. میں ایک بار میں ادھر بات سناتا ہوں, ہمارے دفتر میں زلزلہ آیا, بڑا شدید زلزلہ تھا. عمارتیں ایسے لگ رہے تھے ایسے کر کے نہ گرنے لگے, سارے باہر بھاگے. میں ویسے بیٹھا رہا اطمینان کے ساتھ. اچھا وہ زلزلہ تھما نا, ایک بندہ کہتا ہے یار تو بڑا ہی بہادر ہے. میں کہ یار مینوں سمجھ نہیں آئی باہر پر جاندہ کی میں ہن کی پائیدا, ٹھیک ہے, کہ چھت تھلے ڈگ پینی سی کی ہونا سی. میں کہ سب تو بڑے ڈر دیں تو باہر نو بھجدے ہیں کہ بھئی کوئی چیز نہیں ڈگ پے گی. میں کہ یار مینوں محسوس ہو رہا تھی میں ہلے مرنا ہی نہیں, کہ میں بھجیا ہی نہیں, بیٹھا رہا. کہنا نہیں میں یا ہوں سمجھا تو بڑا بہادر آدمی. اس میں بہادری کا تعلق ہی نہیں, اس میں بہادری کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا اللہ پر یقین ہے نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے تو بہادری تو وہ ہے کہ ممبر رسول پر بیٹھ کے کہو یا اللہ مجھے موت دے, سارے آمین کہو. پھر کہو پائے تاڑے آمین تو بھی نہیں میں مرنا, جو رب نے چاہنا ادھر ہی مرنا. اتنا یقین تو میں ہونا چاہیے نا کہ جب اللہ نے چاہنا ہے تو بھی مرنا ہے. جذباتی انداز میں نہیں ہونا چاہیے کہ انج ہو گیا چھڈو برا جو بھی ہوئے گا دیکھی جائے گی, ادھر سے ادھر چلے چلیں گے کوئی بات نہیں. اور اصل میں حالت ہوتی ہے نا بعض کو حالت اتنی شاندار ہوتی ہے, یقین مانے کہ بندہ دعا کر یا رسول اللہ اے کام میں انج واقعی ہو جاتا جی, واقعی ہو جاتا. میں نے کام ہوتے دیکھے ہیں کہ ایسے بات کی بات پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, خانہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے ایک ایسا مسئلہ تھا, میں سمجھتا تھا اس کا حل کیسے نکلے گا, اللہ نے وہ بھی حل نکال دی. اور میں سوچ رہا تھا یار حل نہیں نکل سکتا, کیسے نکلے. ایک دفعہ میں کہ یا اللہ مہربانی فرما, نہ میں بدلنا ہے تو نہ میں بدل سکتے, تو نہ میں بخشش کروانا ہے, نہ میں توبہ کرنی ہے. توبہ کرنے تو بعد میرا ارادہ ہی نہیں بدلن دا گا, قطعاً نہیں ہے گا. فرض کریں آپ سارے جا رہے ہیں, اپنے ایمان سے بتائیں زاہد تم اس لیے جا رہے ہو کہ وہاں پر بدل کیا ہوگا؟ زاہد پہلے اچھا ہوش ہی چاہ, پہلے میں سوال کی پوچھو, سمجھ سوال کی پوچھے میں
مدینے پاک جا رہے ہو نا, بخشش کے لیے بندہ جاتا ہے, چلو گناہوں کی معافی کے لیے چاہتا ہے, تو آ کے بدلیں گا نا, تو پہلے ارادہ کیتا ہے بدلن دا کہ نہیں؟ اچھا کی بدلیں گا؟ پہلے کہڑا غلط ہے کہ ہوں بدلیں گا؟ جواب لے کے دیو مول صاحب, جواب لے کے دیو. ادھر تو ایویں پہلے توتے اڈے نے, ادھر بھی ٹھہر جا, ہاتھ تولا رکھی دا ہوں چھڈ پرا. بیٹے سمجھانے کے لیے میں نے آگے کیا کیفیت بتائی کہ یا اللہ توبہ توبہ کوئی نہیں کرنا ہے, ساڈا تو ارادہ ہی نہیں ہے, ایویں آ گئے منہ چکے اللہ دا گھر دینا ہے, اللہ دا گھر دینا ہے, او بھائی طواف کران گے جا کے, سرکار کو گزران گے اتنے جا کے, اسی ایویں آ گئے ہیں, ساڈا بدلن کا ارادہ ہی نہیں سی. تو نہ میں بدل سکتا, مینوں اپنی عادتوں کا پتہ, میں نہیں بدل سکتا, تیری مہربانی ہے انج مینوں بدل, اس طرح مجھے بدل دے کہ مجھے خود بھی پتہ نہ لگے میں بدل جاؤں, نہ کوئی تکلیف ہو, نہ کوئی بیماری آئے, نہ کوئی آفت آئے, اور میں نکل جاؤں. بات سمجھ میں؟ اس لیے پہلے اپنا اندازہ کریں آپ چاہتے کیا ہیں, پھر اس چاہت کو آپ ان کے سامنے رکھیں کہ میں اے چاہنا سرکار, میں تہاڈے کول آیا, میں اے چاہنا, میری یہ چاہت, انہیں سامنے رکھو. ان کی مرضی ہے, ان کی مرضی ہے, ایک لمحے میں بات بن جائے. اپنی عرض ان کے سامنے رکھ دینی چاہیے, پھر ان کی مرضی ہے, جو مرضی کریں. الحمدللہ. تو بات سمجھ میں نا, پہلے سوچیں جانا کیوں ہے, کس لیے جانا ہے. اللہ اکبر. بھائی اسی تو خادم ہیں, اسی تو خادم بن کے جانا ہوتا ہے, چلو جی آؤ تو دس دیے, وہ بھائی انج جانا ہی, انج کرنا ہی, اس طرح کرنا ہے. ایسے سکھان والے اچھو نا, ایسے کہیں گے تھوڑے صدقے ساڑی بخشش ہوئی ہے, ابھی پیچھے رہ گئے, ایسے کہا یا اللہ بس ٹھیک ہے, سپورٹر ہی ہیں. جیسے آتا ہے نا ایک واقعہ, ایک عالم گیا اللہ کریم کے پاس, تو اللہ کریم نے پوچھا ہاں بھائی ہمارے لیے کیا لائے ہو, تو اس نے اپنی کارکردگی بتائی, کہتے قبول نہیں. پھر خود ہی اللہ کریم فرماتا ہے کہ فلاں جگہ پر تم نے تقریر کی تھی, تو ہمارا ایک بندہ بیٹھا تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس آنسوؤں کے صدقے تجھے بخش دیتے. بہانہ کنے بنایا دبیا, تہاڈی بخشش دے بہانے رب نے خود لبنے نے, تسی نہیں لبنے. تسی تو کہنا ہے یا اللہ مینوں تے ککھ نہیں پتا, میں تو غلطیاں کر کے آیا, تو بس معافی منگنا چاہتا. رب نے خود تہاڈی بخشش دے بہانے لبنے نے. کہ کہڑے کہڑے بہانے نہ تمہیں بخشنے, کہ بھائی سالک ٹھیک نہیں, جب یہ گیا نا تو ہم کیا سالک سان دے دیو, کھانا پیندہ نہیں, چلو آئیو, چلا آئے سارا کھائیے پیے. پھر سالک نال ساڈے, میں تو یاد بھی نہیں کتنے کتنے نال سے, بھول گیا. پر اس کا ایک لطیفہ بڑا شاندار تھا. وہ کرا کے آیا, ٹنڈ کرا کے آیا, تو اینک ادھر ہی بھول گیا. اتنے تھکے ہوئے تھے ہم, جب باہر نکلے نا کلاک ٹاور سے, کہتا میں تو اینک اتنے بھول گیا. میں تھا, کاشف تھا, تو آزب تھا, تینوں نے انج کر کے بول دیکھا. آزب کہتا نہیں میں لے کے آنا سائیں, وہ اینک لے آیا. جب ہوٹل پہنچا کہتا ایک اور چیز میں وہاں چھوڑ آیا ہوں. ایسے کیا ہون کی چھٹ گیا ہے, کہتا اپنے بال وہاں چھوڑ آیا. میں کہ یہ بات اس کی اچھی ہے, مطلب کہ نقطۂ مزاح, یہ بات میں کہ اس کی پسند آئی کہ ذرا جوک بھی ہونا چاہیے نا, ہنسی مذاق ہوئے کام ہونا چاہیے. تو بچہ بہت اچھا, سمجھدار ہمارا بچہ الحمدللہ. تو بہت سے واقعات بہت اچھے ہوتے ہیں الحمدللہ. سارے کے سارے جاتے ہیں اور ٹوکرے کھجوروں کے بھر کے لے آتے ہیں. میں تو لے آنے کوئی نہیں, سدھی جی گل, نہ میں پوچھنا ہے جی میں لے کے چلتا جی, نہ گھر والے امید ہوتی میں لینا, بلکہ سارے گھر والے کہتے ہیں نہ لے کے نا پہلیاں پہ نے, ساڈے والے پاسے نہ لیا, سارے کو پہلے پہ نے. تو میں پھر یہ کہنا جڑے آئے نے دوستوں ونڈ دیو, میں باہر ہاں. کوئی سمجھ آ گئی نا پہلے کہ میرے والوں پاس پہلے ہی نام امیدی ہے کہ میں کوئی کھجورا لے کے آنا. ہاں دعاواں تہاڈے واسطے ضرور کراں, دعاواں تہاڈے واسطے ضرور کراں گا, پر یہ گل تیرے واسطے نہیں بلال تو جائیں تو لے کے نہ آئے, تیرے واسطے یہ نہیں ہے, وہ ساڈے واسطے میں کسی نہیں لے کے آنا, تیرے واسطے نہیں ہے, تو نہیں لے کے آنا. ذرا مزاق کرتا پیا نا, مزاق پھسا لے کسی نے, آپ جائے گا. قربانی کے دن تھے نا, تو ہم نے سوچا یار اس سے نا پکوا لیتے ہیں یہاں پر نا. واسطے کا صحیح ہو نا, جڑے دوست بیٹھے ہوتے نا تھے, تو انہوں نے کھانے کا بھی ہونا چاہیے. اچھا کہ یار پھر دیکھو گوشت دے نہیں ہے, پکا کے دے. کہتا ہاں جی ٹھیک ہے پکا کے دینا. حال صاحب نے فون کیا, کہتے وہ نان بھی نال لا کے دیں, حالانکہ اس نے پہلے ہی دینے تھے نان لگا کے.
कहते नान भी ला के देने। मैं कहा अगों पैप्सी की बोतल ना मंग लेना, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडा पता कोई नहीं है। तो उसने पैप्सी को वो क्या कहते हैं नान भी नाल ला के दिता। वो अपना जो स्वभाव है, हसते खेडते रब इंज लभदा, हंसते खेडते रब इंज लभदा। अब मैंने उससे मजाक किया, ये मजाक और है, वो दे ना दे मुझे कतई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली बात एक मजाक ये होता है कि जाने वाला ये है, ओए गल सुन मेरा उतों अतर फड़ के लियाई, अच्छा तो हुण पुछया जाना ओए तू इन्हूं क्या, मैं तो वैसे ही कहा, मैं तो मजाक किया, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਤਾਂ ਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗਮ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਭਾਜੀ मैं नहीं काम करना, क्योंकि फिर किसी पर बोझ नहीं डालना कि किसी पर बोझ डाले ये चीज़ लेके आना, ये चीज़ ले, ज़रूरत कोई नहीं। अब सबको मालूम कौन जाता है तो कितने बराबर आता है, उसके पास वो रखने वाली जगह नहीं होती, उन्हें अपना हिस्सा लैके आना होंगे, बाकी को की करना है, ठीक है। ऐसे हजते गए तो वहाँ पर भी बस टाफियाँ का डब्बा, ठीक है, एक दोस्त भाई फ्री च ले लो, फ्री च ले लो, तो इन्ना भर गया सी वो फ्री च बनता पे, कहता भाई मेरा वजन काफ़ी बढ़ गया, फ्री च ले लो। तो वहाँ पर भी ऐसे ही मज़ा आता है कि यार अच्छा। दूसरी बात एक दोस्त साहब कहता साईं जी ए छापर तुम देख लेना, अगर लिया सकते हो कि नहीं, सारिया चंगिया चीज़ां लै गया, वो छापर तेल पिया है, कोई होर चीज़ पई सुट्टन वाली है, मैंने कहना देख लेना साईं लिया कि नहीं लिया। मैं कहा क्या बात है, मैं क्या वो खजूरा रखता रहा इतने, कहते सही देखो लियाड़ियाँ कि लियाड़ियाँ, ये मैं नाल लैके जाना, बेटा काट कबाड़ है, तो सानू कहता वे ए लै देख लेना साईं, हाँ बनया तो लैने मैं चला जाए, मेरा बोर्डिंग हो गई जी। ऐसे भी मज़ा होते हैं। कोई गल्लां समझ आ रही है ना, तुसीं इंज नहीं करना, अपने वजन के लिहाज ना आना ताकि तुसें पता लगे तुसीं मैनेजमेंट की, मिसमैनेज नहीं करना अपने आप, कतन एक ढेला भी वध नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, और किसी से बोझ नहीं पाना, और तेरे को समान घट है मेरा लाई, कतन नहीं पाना, अपने अपने समान ते आओ, यह तुहाडी जिंदगी का हासिल होना चाहिए। बोझ चुकन वाले चुकते रहणगे, तुसीं फसे रहोगे, तो फसना नहीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।